باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور پھر کویسچن لے لیتے ہیں۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ بعض اوقات یہ بہت سارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوتے ہیں اسلامک، ان کو جوائن کرنا صحیح ہے کہ نہیں، اور بعض اوقات لوگ ہماری پرمیشن کے بغیر ہمیں ایڈ کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب تک کوئی قابل اعتماد شخصیت پیچھے نہ ہو، ایڈمن اس کا اچھا ہونا چاہیے یا اس میں اچھے قابل اعتماد مفتیان کرام وغیرہ اس میں شامل ہوں، تو آپ اس میں بالکل ایڈ ہو سکتے ہیں، ورنہ دور بھاگیں، کیونکہ آج ہر ایک جو ہے وہ اپنے مطلب چورن بیچ رہا ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن ہر شخص جو ہے اسے کہیں راستہ نہیں ملتا تو وہ دین کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جو تباہ آزمائی ہوتی ہے گروپس کے اندر وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ کسی کی بھی ویڈیو، کسی کی بھی کلپ ڈال کر کہتے ہیں اس پہ کمنٹس دیجئے آپ کا کیا خیال ہے، اور وہ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جن پہ کچھ کلام کرنا بالکل حرام ہوتا ہے، جن پر ذاتی رائے دینا بالکل غلط ہوتا ہے، اور سب کے سب کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ بھی اس میں جرم میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ بھی اس میں انوالو ہو جائیں۔ اس لیے کسی قابل اعتماد گروپ کو ہی جوائن کریں، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو زبردستی ڈال دیتا ہے، آپ منع کریں، لیفٹ کر جائیں، اور یا پھر اس کے نمبر کو ہی بلاک کر دیں۔ میرے تو موبائل میں سہولت ہے تو میں بلاک کر دیتا ہوں، اس طرح ہمیں بھی بہت سارے ڈال دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ویسے ٹائم نہیں ہوتا واٹس ایپ گروپ، ابھی آپ میرے دیکھ لیں، میرا واٹس ایپ کے اندر تقریباً 3800 سے اوپر میسیج ایسے ہیں جو میں نے کھولے بھی نہیں ہیں، اور جو کھلے ہوئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور مجھے ان کے جوابات آہستہ دینے ہی ہوتے ہیں، امپورٹنٹ کے پہلے دے دیتا ہوں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو ہم کہاں کسی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ تو یہ بالکل یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے کہ بغیر کسی کی پرمیشن کے آپ اسے ایڈ ہرگز نہ کریں، پہلے ان سے ریکویسٹ کریں، وہ مان لے ٹھیک ہے، ورنہ نہ کیجیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے UK میں جو کرپٹو کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، یہ لیگل ہے، لیکن گورنمنٹ ہماری یہ کہتی ہے کہ لاس کی صورت میں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو گورنمنٹ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اب ہمارا اس میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو اس کی ہم یہی شرط بیان کرتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اس کو لیگل کر دے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے جتنا بھی آپ کا سرمایہ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی مضبوط انتظام کر سکیں۔ جہاں پر ایسا گمان ہو کہ آپ کا پیسہ آپ ضائع ہو سکتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، جیسے ابھی ہمارے پاکستان میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہیک ہو جاتی ہیں چیزیں، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور پھر آپ گورنمنٹ تو ویسے ہی آپ کی بیک پر نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا جہاں غرر کے امکانات ہوں، دھوکے کے امکانات ہوں، پیسہ چھن جانے، ضائع ہو جانے کے امکانات ہوں، وہاں شریعت منع کرتی ہے کہ اپنا پیسہ نہ لگائیں، تو احتیاط کیجئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے باقاعدہ، وہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے، وہ کسی چیز کی ذمہ داری لیتی ہے، جیسے سیکورٹی ایجنسیز وغیرہ ہوتی ہیں بعض پرائیویٹ، اور وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر اگر آپ کرنا چاہیں تو چونکہ آپ کے ملک میں یہ لیگل ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 23 سال کے بعد واپس آئے۔ وہ ایک لمحے میں نہیں آئے، 23 سال میں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک لمحے میں کوئی جائے اور آ جائے۔ آپ تو جہان کی جان ہیں، چنانچہ جب آپ گئے تو وقت تو رک گیا تھا، جہان رک گیا تھا۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی کفر کی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان امام صاحب کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر فرض کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو 23 سال کے اندر بھی آپ مطلب اس کی مدت مقرر کر لیں، تو یہ بھی پھر عقل کے اندر نہیں آتا کہ 23 سال کے اندر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کے سفر، پھر عجائبات الہیہ آپ نے دیکھی، نشانیاں دیکھی اللہ تعالیٰ کی، اور آپ واپس تشریف لائے۔ کیا یہ 23 سال میں ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کر کے دکھا دیں۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ معجزہ تھا، اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، عقل اس کا صحیح ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو اس کا مد مقابل لانے سے عاجز کر دیتا ہے، اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی آج تک یہ اس طرح کا عمل کر کے نہیں دکھا سکتا کہ وہ لمحے بھر کے اندر جائے اور آ جائے۔ اس لیے امام صاحب کا یہ 23 سال کی مدت مقرر کرنا ان کی اپنی اختراع ہے، ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اور ان کا ذہن بہت ننھا سا ہے جو صحیح کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے شاید اکابرین کی کتابیں نہیں پڑھی کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں لکھا گیا ہے، اور 23 سال کی مدت کا تو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔
اس پہ ضرور کمیٹی تنبیہ کرے کہ جب امام حضرات کو یا عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں پر نہ روکا جائے تو وہ شیر ہو کر اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ ننھی سی سوچ ہوتی ہے، مطالعہ کم وسیع ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کی سوچیں فراہم کر کے سامنے بیٹھی ہوئی عوام کو اپنا ہم خیال بنانے کے چکر میں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ کمیٹی ان پر ایکشن لے۔ ایک یہ کہتی ہیں بہن کہ میرے بچے کے اسکول میں ٹائی پہنائی جاتی یونیفارم میں، تو کسی نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک صاحب کی کتاب کا کچھ ریفرنس دیا تھا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ٹائی سے مراد وہ نشان ہے جو صلیب مقدس کی علامت کے طور پہ عیسائی گلے میں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک انسائکلوپیڈیا تھا برنٹی کا، وہ کہتے ہیں یہ اس کے ایک میں نے اس میں پڑھا تھا کسی ایڈیشن میں، پھر بعد میں اس کو نکال دیا گیا، دیگر ایڈیشن میں اب یہ بات نہیں آ رہی۔ بعد میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو جس طرح ہندوؤں کا شعار زنار ہے یعنی پٹکا باندھنا، اسی طرح عیسائیوں کا ٹائی مذہبی شعار ہوگا، اور ایسا شعار اپنانا نہ صرف ناجائز بلکہ اسلامی غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی کا مذہبی شعار کہیں نہیں لکھا، نہ فرض کر لیں اگر ابتدا میں ہو بھی تو ابتدا کا اعتبار نہیں ہوتا، موجودہ چیز کا اعتبار ہوتا ہے۔ عرف اور عادت اور ماحول بدلنے کی بنا پر، تغیر و تبدل کی بنا پر احکام میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ جس نے بھی لکھا ہے بالکل صحیح نہیں لکھا۔ صحیح یہ ہے کہ جب کوئی چیز ادھر سے ہماری طرف آتی ہے، اگر ان کا ابھی بھی مذہبی شعار ہے جیسے سلیب باقاعدہ گلے میں ڈال لینا، یا ہندوؤں کی جو رسومات ہوتی ہیں باقاعدہ، یا ان کے جو مخصوص چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو اب بھی ہو رہی ہوں، وہ مسلمان مذہبی شعار اختیار نہیں کر سکتا، کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ان کی قومی علامت کہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کا انتقال ذہن فوراً کسی خاص مخصوص غیر مسلم قوم کی طرف ہو جائے۔ جیسے ہندوستان پاکستان میں جب انگریز آئے تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، یا ان کے فوجی نیکر پہنتے تھے، وہ ٹیبل کرسی پہ کھانا کھاتے تھے، تو یہ ان کے ہاں، اور چمچے کانٹے سے کھانا یہ وہاں سے آیا، تو اس وقت یہ ان کا قومی شعار تھا، مذہب سے تعلق تو نہیں تھا۔ تو مذہبی علامت تو ہم اختیار نہیں کر سکتے، لیکن قومی علامت اگر مسلمانوں میں عام ہو جائے، اتنی عام کہ اگر کوئی مسلمان اسے اختیار کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں غیر مسلم ہونے کا خیال پیدا نہ ہو، جیسے ٹیبل کرسی پہ کھانا، چمچے کانٹے سے کھانا، آج کل پینٹ شرٹ پہننا، یا یہ ٹائی کو ہی شامل کر لیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں رہتا، اب اس میں کراہت تک نہیں رہتی۔ تو لہٰذا ٹائی پہننا بالکل درست ہے، اگر یونیفارم میں شامل ہے تو بچے کو بالکل آپ پہنا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی یہ سلیب کا نشان ہے، یہ مطلب یہ کہ اس دور کے اندر یہ لاجک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس کو فقہ کی ذرا بھی اونچ نیچ پتہ ہے وہ کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی سوال تھے میرے۔ جی بولیے۔ ایک پہلا سوال ہے کہ تراویح میں جو چندہ دیتے ہیں مفتی صاحب، یہ کیا درست؟ اگر کوئی اپنی مرضی 100 دیتا ہے اس سے 500 مانگ رہے ہیں تو کیا جائز ہے اس طرح؟ اور اگر دوسرا سوال ہے راستے میں جو سامان وغیرہ پڑے تھے کیلے چھلکا، یہ ہٹائیں اگر نہ تو کیا زمین کا حق ہے ہٹانا؟ اگر نہ ہٹائے تو گنہگار ہوں گے؟ دوبارہ بولیے سیکنڈ کویسچن۔ کچھ کیلے کے چھلکے، پولیٹی بریڈ جی، وہ اگر نہ ہٹائے تو کیا گنہگار ہو جائیں گے؟ دوبارہ بولے، دوبارہ سیکنڈ کویسچن۔ جیسے زمین پر بھائی آپ کے پیچھے تو کچھ چیز چل رہی ہے، آپ مجھے کال کر رہے ہیں، پیچھے آپ کی آواز آ رہی ہے مسلسل، اس سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ چلیں اب آپ بعد میں کر لیجئے گا، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں جب کال کریں نا، ٹی وی وغیرہ اپنا بند کر لیں، سوچیں کہ آپ کیا سامنے والے کو ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی، یہ ہمیشہ عادت بنائیں اپنی۔ آپ کا سوال کال ملی لیکن سوال نہ لے سکیں ہم۔ یہ کویسچن کیا کہ یہ آج کل لاہور میں بسنت کا سیزن چل رہا ہے، بسنت کے ساز و سامان کی خرید و فروخت کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور جو صرف خرید کر اڑائے اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جب ہمارا کوئی ملکی قانون ایسا بنے جو رفع عامہ کے لیے ہو، یعنی عام لوگوں کی تائید کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہو، چاہے اسلام کی اس کے بارے میں تعلیم ہوتی نہ ہوتی، یاد رکھیں اس کو فالو کرنا واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اسلام کی کسی بنیادی تعلیم قرآن یا حدیث کے براہ راست متصادم نہ ہو، اس سے ٹکرا نہ رہا ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا جائے، تو بالکل اس قانون کو فالو کرنا واجب ہے۔ تو یہ بسنت وغیرہ جو منائی جاتی، ہو سکتا ہے کسی کو میرا جواب اتنا پسند نہ آئے، جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں خاص طور پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے بھائی شریعت بیان کرنا، تو یہ بالکل ناجائز ہوگا، اس کو میں گناہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، نہ خریدیں نہ فروخت کریں، بلکہ اڑانا بھی منع ہوگا۔ جس طریقے سے خرافات ہوتی ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، میں نے اپنے سامنے ایک لڑکے کو چھت سے گرتے ہوئے دیکھا، اس کی ٹانگ کی ہڈی یوں ٹوٹ گئی، باہر نکل آئی تھی، وہ پتنگ کے پکڑنے کے چکر میں، اڑانے کے چکر میں منڈیر تھی نہیں، نیچے گر گیا،
اور پھر بدنگاہیاں جو ہوتی ہیں، ادھر تاکہ جھانکی ادھر ادھر، اور پھر ڈور لوٹنا یہ حرام، پتنگیں لوٹنا حرام، اور پھر یہ مطلب نائلون وغیرہ کی ڈور یا دھات والی ڈور استعمال کرنا. کتنوں کی ناک کٹ گئی. ابھی میں نے دیکھا تھا خبروں میں، ایک باپ بیٹی جا رہے تھے بیچارے، دونوں زخمی ہو گئے. کتنے نوجوان مر گئے، گلے کے اوپر وہ ڈوریں پھر گئیں. بالکل سختی کے ساتھ اس کو گورنمنٹ نے اگر منع کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اور لوگوں کو اس کو باز آنا چاہیے، ورنہ بروز قیامت یہ پتنگیں ہی آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی آپس میں بات کر رہے تھے تو اس سے چلیں پہلے میں کال لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. جی بولیے. میرا 10 سال پہلے ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا. جی. اب جب خواہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جو پہلی رکعت ہوتی ہے وہ تو میں کھڑے ہو کر نیت باندھ دیتی ہوں. جی. باقی جو ہے وہ میں بیٹھ کر پڑھتی ہوں. کیا یہ شریعت کی؟ آپ آرام سے سجدہ کر سکتی ہیں، بالکل جیسے نارمل سجدہ ہوتا ہے. وہ تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا بس کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بولیے. نہیں بس ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ پہلے لے لیتے ہیں. ایک تو یہ بھائی نے انڈیا سے کال کی تھی، ان کے باقی سوال نہ لے سکے. کہتے ہیں کہ تراویح میں چندہ کرنا کیسا ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے 100 دینا چاہیں، وہ شاید 500 یا 1500 مانگ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فی نفسی چندہ مانگنا تو شرعاً بالکل جائز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دینی امور کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے. وہ سامان لائے ہیں اور سرکار نے اس کو جمع فرمایا ہے. چندہ تو منع نہیں ہوتا، لیکن اس انداز سے چندہ کرنا کہ کسی کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے، ایک دینی منصب کی حقارت نگاہوں میں پیدا ہو، میں اس کا سخت مخالف ہوں. یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب، 27ویں سے پہلے کمیٹی والے اعلان کرتے ہیں بھی حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے، چندہ دیں. اب سارے وہ جھولی چندہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کس کے لیے ہو رہے ہیں جی؟ حافظ صاحب کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے کے لیے کوئی اس طرح چندہ کرے کہ چودھری صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے لیے بھی تھوڑی تھوڑی امداد دے دو سارے، آپ کبھی یہ اعلان کریں گے؟ یہ کس قدر مطلب یہ کہ ایک تراویح پڑھانے والے حافظ کے لیے ایک کتنی مطلب بیچارے کے منصب کے گرنے والی بات ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی وہ اپنے بیٹے کو اس مقام پہ کھڑا کرنا پسند کریں گے؟ آپ چندے کر کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تراویح کے سلسلے میں بہت سارے انتظامات ہیں، اس کے لیے آپ چندہ کریں، بس ختم بات. وہ کرنے کے بعد اسی میں سے پیسہ نکال کے چپ چاپ حافظ صاحب کی خدمت کر دیں. لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ یہ اعلان ہوتا ہے جی حافظ صاحب کی خدمت کرنی ہے تو چندہ کریں. یہ طریقہ کار ایک منصب کے بھی خلاف ہے، اور یہ ایک شخصیت کو حقارت پر پیش کرنا لازم آتا ہے. اس طرح کے چندے نہ کریں. کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کی خدمت کے لیے تشریف لائے ہیں، وہی کام کریں. ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر آپ اچھا سمجھ کے کوئی کام کر رہے ہوں اور بروز قیامت آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کی وجہ سے کھڑا کر لے، تو آزمائش آ جائے گی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں ایک ڈاکٹر بول رہی ہوں. جی میں فرمائیں. ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، تو یہاں پہ نا ہمارے ہاسپٹل میں کرونا سسپیکٹڈ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کا سیزن شروع ہوا تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ فلور کے اوپر نا وہ سارا کچھ پرابلمز ہیں. تو کیا اب ایسا کرنے سے کچھ پرابلم تو نہیں ہوگا؟ نماز تو ہو ہی جاتی ہوگی نا انشاءاللہ. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ سسٹر، بالکل بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک اور سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی 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 بولیے بولیے. جی مفتی صاحب، وہ نا میں نے ایک اپنے ہسبینڈ سے ایک شاپ لے کے نا، تو پاکستان میں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک ماسک کو دے دیتی ہوں نا، مسجد کو، تاکہ مرنے کے بعد بھی مجھے تھوڑا ثواب ملے گا. تو وہ ایک ہمارے رشتے دار ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مسجد کو ہینڈ اوور نہ کریں شاپ، آپ اس کو کرائے پہ دیں اور اس کا جو رینٹ ہوگا نا وہ مسجد کو دیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا کرنے سے پھر ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. تو یہ پہلا یہ بہن نے فرمایا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا کچھ آپریشن ہوا تھا، تو اب یہ تھوڑی سی نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہیں، باقی بیٹھ کے صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیں بہن، یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے گا کہ جو سجدہ کر سکتا ہو اس پر قیام لازم ہے، چاہے کتنی دیری کیوں نہ ہو. چنانچہ اگر آپ سجدہ کر سکتی ہیں تو آپ کا یہ طریقہ بالکل بیسٹ تھا کہ ایک رکعت آپ نے کھڑے ہو کے پڑھی، پھر تھک گئیں تو باقی بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن جیسے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتی، تو جو سجدہ نہ کر سکے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ شروع سے ہی، آپ کو کھڑے ہو کے تکبیر لگانے کی حاجت نہیں، آپ بیٹھ کے شروع سے پہلی رکعت سے ہی بیٹھ کر نماز ادا کریں اشارے کے ساتھ، یہ آپ کے لیے صحیح ہے.
لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر پہلی رکعت پڑھ رہی ہیں تو میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پہ قیام اب فرض نہیں رہا، آپ شروع سے ہی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری سسٹر نے، ڈاکٹر ہیں، یہ دبئی سے انہوں نے کال کی تھی کہ کرونا مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آرڈر ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ آپ صحت مند ہیں اور قیام فرض ہے، ان اعذار کی بنا پر قیام ساقط نہیں ہوگا۔ آپ ایک پریئر روم کیوں نہیں بنا لیتے؟ اتنا بڑا ہاسپٹل، اس میں اگر نماز کا کمرہ بنا لیا جائے کہ جس میں جا کر آپ نماز پڑھیں، اس میں کون سے کسی کی آمد و رفت ہوگی؟ صرف آپ ہی کی ہوگی، اور جب آپ ہاسپٹل میں آتی ہیں تو مخصوص کٹ پہنے ہوتی ہیں، اس کو اتار کے ہی آپ نماز پڑھیں گی، تو لہٰذا آپ کی بیٹھ کر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر پیشنٹ کثرت سے آتے ہیں، آپ کی زیادہ مصروفیات ہیں، آپ کم از کم وہاں جا کے صرف فرض پڑھ لیں، سنن موقدہ، غیر موقدہ نوافل چھوڑ دیں۔ رش ٹائم کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو بڑی پرابلم ہو، لیکن فرائض بہرحال آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنے ہوں گے۔ جتنا آپ نے بیٹھ کے پڑھے سسٹر وہ نہیں ہوئے، آپ کے اجتہاد کی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیجیے گا، اور وہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ان کو دوبارہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے ایک دکان لے کر مسجد کے لیے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کو دے دیتی ہوں اور اس کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی، میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا، لیکن کسی نے کہا کہ آپ اس کو کرائے پر دیں اور کرایہ مسجد میں دیتے رہیں، تو کیا یہ ثواب جاریہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں، میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہوگا کہ آپ مسجد کو دکان تو مت دیں۔ میں مسجد کے کسی بھی مسجد والے پر بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کمیٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو مطلب یہ کہ بس کمیٹیوں کا حال بھی ہے کہ وہاں پہ سارے کے سارے کوئی ہوتے ہیں کہ متقی، عالم، پرہیزگار لوگ، بعض اوقات تو معاذ اللہ ایک سے ایک فراڈیہ کمیٹی کے اندر داخل ہے، چندے کھا رہے ہیں بیٹھ کر، نہ ان کو چندے کا صحیح استعمال پتہ ہے۔ آپ کی شاپ ہوگی، اس کے اوپر اگر آپ مسجد کو دے دیں، کچھ عرصے بعد پتہ بھی نہیں چلے گی شاپ کہاں گئی، وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہو جائے گی۔ اس لیے میں تو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا، چاہے متقی پرہیزگار لوگ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں مسجد کے اندر، لیکن وہ دائمی طور پر نہیں رہیں گے۔ جبکہ آپ دائمی ثواب جاریہ چاہتی ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی غائب ہو جائے گی۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے اپنی ملک میں رکھیں اور اس کو رینٹ پہ چڑھا دیں، اور اس کا رینٹ آپ مسجد کے اندر دیتے رہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو آگے ثواب جاریہ کرنا ہے تو پھر اپنی اولاد جو بھی آپ ہوں ان کا ذہن بنائیں کہ بیٹا تم اپنے پاس رکھیں اور اس کا رینٹ مسجد کو دیتے رہیں، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن وہ یاد رکھیں، مسجد کے لیے وقف نہیں ہوگی۔ جب آپ اس طرح چھوڑ کے جائیں گی، وہ آپ کے بچوں کی پراپرٹی ہے، آگے وہ اس پیسے کو دینا چاہیں نہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے، لیکن یعنی گویا کہ رسک دونوں میں ہے۔ لیکن فائدہ کیا ہے کہ اس طرف اگر ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے جو قبضہ کر لے گا وہ مسجد کو پیسہ نہیں دے گا، کم از کم آپ کی اولاد کے پاس تو رہے گی۔ میرا مشورہ تو یہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے، حالانکہ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں، میں دیندار آدمی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اس مشورے کو سن کے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور کس طریقے سے بڑے بڑے پلاٹ اور بڑے بڑے مکان اور جو دینی اداروں کے لیے وقف زمینیں ہیں ان کو پرائیویٹ پراپرٹی بن کے ان پہ پلازے بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان دینداروں کے اوپر بھی، کہ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رکھ کر کرایہ دیتی رہیں، یہ بیسٹ ہے۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، چلیں پھر ایک کال آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے نا، اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد آخری ایک ہی رکعت میں آخری 10 سورتیں پڑھے تو، اور جو ہے نا بسم اللہ فقط شروع میں پڑھے، ہر سورت کو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ اور بولے؟ ٹھیک ہے، اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کوئی ایک ہی رکعت میں کئی صورتیں پڑھنا چاہتا ہے تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ مستحب کا مطلب افضل عمل، کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، یعنی بس آپ کے لیے باعث ثواب تو ہے، لیکن ناپسندیدگی شریعت کی طرف سے اس کے ترک پر بالکل بھی نہیں ہے، نہ گناہ کی صورت میں نہ ویسے ہی عتاب کی صورت میں۔ تو لہٰذا ہر صورت سے پہلے پڑھیں تو بیسٹ ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو کویسچن تھا کہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ کلمہ کفر ہے، ہمارے ہاں دیوی اور دیوتاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بہت سے مذاہب کے اندر ہے کہ بارش کا الگ دیوتا ہے، بارش برساتا ہے، دھوپ کا الگ ہے، سورج کا دیوتا، فلاں کا دیوتا، یعنی خدا، دیوتا مینز خدا ہے، تو دیوی جو ہے وہ دیکھیں فیمیل اس کی بنا ڈالی۔ تو خلاصہ کلام یہ، ہمارا مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔
قسمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کا نام ہے جو اس نے بندوں کے لیے کیے ہیں، انہیں کہتے ہیں قسمت، کیونکہ اس میں اللہ نے تقسیم کر دی، اس کو اتنی عزت ملے گی، اس کو اتنا پیسہ، اس کو اتنے بیٹے، اس کو اتنی بیٹیاں، اس کی شادی وہاں ہوگی، اس کی فلاں، اس کو اتنا مال ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہ تقسیمات ہیں۔ تو یہ جو ازلی فیصلے اللہ نے کیے اس کو قسمت کہتے ہیں۔ تو قسمت کا ایجاد کرنے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا، اس کا ارادہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ جب غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے تو گویا کہ اس کا خالق آپ نے کسی اور کو مان لیا، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور اگر اپنی ضد پر اڑ جائیں نہ کریں تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں وزیرستان سے بات کر رہی ہوں مفتی صاحب۔ جی میرے 2 سوال ہے۔ جی پہلے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو کیا یہ بات دوسروں کو بتانی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو جو ہے نا وہ تقریباً 8 سال سے اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے، تو وہ پہلے بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، اور اب اس کی جگہ میں ہر سال میں 2 بار قرآن پاک پڑھتی ہوں ثواب پہ، تو کیا یہ ثواب اس کو جا سکتا ہے؟ آپ کے وہ ہے حیات ہے نا؟ حیات ہے ٹھیک ہے جی، لیکن وہ پہلے بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، اب اس کی بینائی متاثر ہو چکی۔ جی میں بتاتا ہوں، میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا، پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ سرکار کا کرم ہے، آپ کا میرا کمال نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی زیارتوں کے بعد خود کو باکمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی ٹیلنٹ تھا، مجھ میں کوئی خوبی تھی کہ سرکار تشریف لائے۔ ایسا نہیں ہوتا، میرے آقا کا کمال ہے، میرے آقا کی مہربانی ہے، شفقت ہے، وہ تشریف لے آئیں، خواب میں دیدار کروا دیں۔ تو جس نے حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح جب خوابوں کے دروازے کھلتے ہیں تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ مزارات کی زیارت ہونا، بزرگوں کی زیارت ہونا، جنت کے واقعات چیزیں نظر آنا، اسی طرح نبی کریم کی زیارت، ان چیزوں کو جتنا آپ چھپائیں گے آپ پر فیض اتنا ہی جاری ہوگا۔ جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ بتانے سے کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اس سے ہمارے نفس میں پیدا ہوتا ہے بگاڑ، اور یہ بگاڑ روحانی سلسلے کو روک دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں، اس کو پیٹ کے اندر رکھیں، چھپا کر رکھیں بالکل۔ اور یہ بہرحال عورتوں کے لیے تو سب سے مشکل کام ہے۔ کسی عورت کو آزمانا ہو تو کہیں کہ یہ بات تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو مت کہنا، بس پھر دیکھیں وہ پیٹ میں جو گولے اٹھیں گے، جب تک وہ باہر نہیں نکل جائے گی بات تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا، اور وہ دوسری کو بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو کسی اور کو نہ کہنا، اس نے مجھے منع کیا تھا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، وہ تیسرے کو بتا دیتی ہے۔ تو یہ بالکل نہ بتائیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر مزید کرم ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی بینائی 8 سال سے چلی گئی ہے، پہلے قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے، اب وہ نہیں پڑھ پاتے، تو میں 2 قرآن ہر سال پڑھ کے ان کو ایصال کرتی ہوں، اس کا ثواب ایصال کرتی ہوں، ان کو ثواب پہنچے گا۔ تو دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں بالکل ثواب پہنچتا ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں، اس کا ثواب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی آپ بخش سکتے ہیں، جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آپ نے ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی اور جو قیامت تک مومن آنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا ایک عمل تھا، اور آپ نے ثابت فرمایا اس دعا سے، اور یہ اللہ کے حکم سے دعا فرمائی کہ اس دعا کا فائدہ پہلے والوں کو بھی پہنچے گا، جو موجود ہیں ان کو بھی پہنچے گا، جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا ایک عمل ہے، اور عمل کی برکت قیامت تک کے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اسی کے اوپر دلالت النص سے پھر فقہا نے فرمایا کہ ایصال ثواب بھی آپ عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی جو پہلے رخصت ہو گئے ان تک بھی پہنچے گا، جو موجود ہیں جو قیامت تک آنے والے ان تک بھی پہنچے گا۔ تو میں آپ سے بلکہ یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ بخل سے کام نہ لیں کہ یہ 2 قرآن میرے شوہر کے، بلکہ یوں آپ ہمیشہ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے، اور خاص طور پہ میرے شوہر کو۔ تو زندہ کو بھی آپ ایصال ثواب بالکل کر سکتی ہیں، پہنچے گا، اور یہ آپ کے لیے اچھی سعادت کی بات ہے۔ اپنے شوہر کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور مجھے امید ہے آپ نے جس انداز سے بیان کیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر ہی رہی ہوں گی، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بڑے درجات بلند ہوں گے، آپ دونوں انشاءاللہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میرے 2 مسئلے ہیں۔ میں نے کسی کو پیسے دیے تھے، تو
نا انہوں نے مجھے نا 5,000 دیا. تو بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو سود ہے. سود کے پیسوں سے دے دیا؟ نہیں, انہوں نے, میں نے جو سے اس کو دیے تھے نا اسے مجھے 5,000 دیا, میں تجھے خاتمہ 5,000 دوں گی. اچھا زائد دے دی. تو بعد مجھے پتا چلا یہ تو سود ہے. تو میں نے گھر میں لا کے رکھے, دوائی کی ڈبی میں ڈال کے رکھے, دوائی کی ڈبی وہی خالی پھینکی, ساتھ وہ بھی چلے گئی. اچھا, تو میں اب کیا کروں, ان کو وہ 5,000 کا کیا کروں, ان کو واپس کروں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بہن کے کویسچن لے لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے, انہوں نے مجھے 5,000 دیا کہ یہ مطلب اس پہ کوئی پروفٹ ہے کہ سود ہے, اور ہر ماہ یہ طے کیا, لیکن ابھی مجھے 5,000 ہی ملے تھے, وہ دوا کی ڈبی میں ڈالے تو وہ باہر پھینک دی ڈبی, تو وہ اسی میں ہی پیسے چلے گئے. اب یہ پریشان ہے, کیا کریں؟ دیکھیں, اگر آپ نے کسی کو بطور قرض پیسہ دیا تھا, بطور قرض جیسے میں سمجھ رہا ہوں, اور اس نے اس پر پہلے ہی آپ نے اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اس قرض کے اوپر کچھ ہم نفع لیں گے دیں گے, تو پھر تو یہ معاہدہ ہی حرام تھا. آپ دونوں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں, کیونکہ قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. نبی کریم نے اس کو منع فرمایا. اس صورت میں تو آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنا پیسہ ان سے فوراً واپس لینا چاہیے. اور یہ چونکہ 5,000 بطور سود آپ کو دیے گئے تھے, تو یہ آپ کو ان کو لوٹانا واجب تھا. اب اگر یہ ڈبی میں باہر چلے گئے تو بہرحال یہ آپ کا قصور ہے, ان کا نہیں ہے. آپ کو 5,000 اپنے پاس سے ان کو واپس کرنا واجب ہے اور اپنا سرمایہ واپس لیجئے. اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے بطور قرض دیا تھا, ویسے ہی اس نے اپنی خوشی سے کہ میں نے کہیں پہ کاروبار میں انویسٹ کیا, یہ 5,000 میں آپ کو ویسے توفتاً دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, تو یہ چونکہ آپ نے باقاعدہ پیسے دیتے ہوئے معاہدہ نہیں کیا تھا, وہ ویسے ہی اضافی دے رہے ہیں, اس کو لینے میں حرج نہیں ہے. بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا, جب لوٹانے لگے تو فرمائیں ان کو تھوڑا سا اور زیادہ دے دو. تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب زیادہ دلوایا تو اس نے زیادہ لیا بھی, اور یہ سرکار نے اپنی مرضی سے دیا, اور جب آپ نے قرض لیا تھا اس میں وہ معاہدے میں شامل بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تحفہ اور گفٹ تھا, نبی کریم کا دینا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے. ایسی صورت میں جب کہ آپ کا معاہدہ وغیرہ کوئی نہیں تھا, آپ نے صرف قرض دیا تھا, اگر انہوں نے کچھ دیا ہے وہ آپ استعمال کر سکتی تھیں, اگرچہ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی نہ لیتیں, کیونکہ وہ قرض کے بدلے میں دے گا, اس کے علاوہ تو نہیں دے گا, لیکن بہرحال لینا شرعاً جائز. لیکن اگر آپ نے پہلے معاہدہ کیا تھا تو یہ سود ہوگا. اچھا, دوسری صورت میں کہ جب آپ کئی سود نہیں بن رہا, اب اگر وہ ڈبی میں ساتھ چلے گئے تو یہ 5,000 آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے, کیونکہ معاہدہ تو تھا نہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں معاہدہ تھا تو آپ پیسہ واپس لیں, معاہدہ حرام تھا, جو پروفٹ آیا وہ سود تھا, اگر ضائع ہو گیا واپس پھر بھی اپنی جیب سے دینا پڑے گا. اگر صرف قرض دیا تھا, کسی قسم کو معاہدہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے پاس سے ویسے ہی دیا, تو وہ آپ کے لیے تحفہ گفٹ ہے, آپ لے سکتی تھیں. اگر وہ ضائع بھی ہو گیا تو آپ کو لوٹانا واجب نہیں, وہ آپ کا پیسہ ضائع ہوا ہے. ایک یہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ ہاتھ میں وقت کنولر لگا ہوتا ہے, تو اب اس میں وضو کیسے کریں, کیا تیمم کر کے نماز پڑھیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ڈرپ وغیرہ نہیں ہوتی, خالی کنولر لگا ہوا ہے تو آپ اس پہ پانی ڈال سکتے ہیں, کنولر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بعض اوقات وہ اس کی ٹیپ بھی بڑی سخت ہوتی ہے کہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پانی سے فوراً ہٹ جائے گی, تو آپ اس پہ پانی بہرحال بہائیں گے. فرض کر لیں کہ اگر ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس پہ پانی نہ بہائیں, کسی کوئی خاص صحیح مصلحت ہو, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کپڑا چڑھا لیں, اور پہلے پلاسٹک چڑھائیں پھر کپڑا باندھ لیں, باقی ہاتھ دھو لیں. اس کو جب کھولیں گے تو اس کے اطراف میں بس مسح کر لیں, بس اتنا, لیکن پورا باقی وضو آپ کو کرنا ہی ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ میرا نابالغ بیٹا ہے, وہ ڈرائنگ کا شوقین ہے اور پرندوں اور جانوروں کی ڈرائنگ کرتا ہے, تو کیا ہم اس کو منع کریں؟ دیکھیں بہن, بالکل منع کیجئے, کیونکہ تصویر بنانا ہمارے مذہب میں حرام ہے بلا ضرورت, تو لہٰذا وہ بچہ نہیں بنا سکتا, اس کے شوق کو بدلیں. آپ یہ کہیں بلڈنگز کی بنائیں, مکانات کی بنائیں, درختوں کی بنائیں, سینریز ہوتی ہیں, پہاڑی منظر ہوتا ہے, برفیلے مناظر, ان کے بنائیں نا, بے جان چیزوں کی, جاندار کی نہ ہو, ورنہ اگر آپ ابھی منع نہیں کریں گے تو آپ لوگ گناہ گار ہوں گے. ہاں, جو بچے اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ایک سبجیکٹ ڈرائنگ کا ہوتا ہے, وہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ اگر بچہ اس کو نہ کرے تو پھر اس کے نمبر کٹیں گے, یا اسکول والوں نے یہ رکھا ہوا ہے, بہرحال یہ رکھنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال رکھا ہوا ہے, اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ قابل گرفت نہیں ہوں گے. وہاں تک تو ہم ڈرائنگ کی اجازت دے سکتے ہیں, شریعت دے گی, لیکن اس کے علاوہ شوقیہ جو کرنا ہے وہ بالکل منع ہوگا, اس سے اپنے بچے کو روکیں, ورنہ یہ آپ کے بچے کے لیے آخرت میں وبال ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو تصویر بناتا ہے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور فرمائے گا اس میں جان ڈال,
اور وہ نہیں ڈال سکے گا تو اس کو پھر اس پر عذاب ہوگا، اس لیے اپنے بچوں کو آپ روکیے تو بہت اچھا ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امیر ہو اور وہ ویسی اپنے آپ کو کہے کہ میں تو غریب ہوں بہت ہی، تو کیا یہ جھوٹ کہلائے گا؟ دیکھیں اگر تو سامنے والے کو دھوکہ دینا ہی مقصود ہے، کیونکہ جھوٹ کے حرام ہونے کی ایک بڑی علت اور سبب یہی ہے کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سچا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے اس مطلب حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے جھوٹ حرام ہے۔ تو یہاں اگر ایسا ہے کہ دھوکہ دینا مقصد ہے تو پھر تو منع ہوگا، اور اگر دھوکہ دینا نہیں ہے بلکہ اظہار عاجزی مقصود ہو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے بڑا منصب دیا ہوتا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو بالکل خادم ہوں آپ کا، جیسے کوئی امیر، جیسے کوئی مطلب بڑے منصب والا بادشاہ جیسے لوگوں کا میں تو خادم ہوں آپ کا، تو یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، یہ عاجزی کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی فرمائی ہے، میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں، بعض مقامات پہ سرکار نے فرمایا، حالانکہ میرے آقا ہماری مثل کہاں بشر ہیں، آپ تو خود فرماتے ہیں میں پیچھے سے بھی تم لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ آپ کئی دن تک نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، جب صحابہ کرام نے طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو ناقہات سے گرنے لگے، سرکار نے فرمایا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور پیو، کیونکہ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو سرکار کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن عاجزی کے الفاظ سرکار نے ارشاد فرمائے، تو عاجزی مقصود ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے کسی کی نظر بد سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، یہ دھوکہ دینا مقصد نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ایک نقصان سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بتائیں ہاں ہم بڑے امیر ہیں، اتنے بنگلے، اتنے فلیٹس ہیں، اتنی گاڑیاں، تو ہائے لگ جاتی ہے، بعض اوقات بہت سے لوگ جیلس ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر ناجائز ٹوٹکے کرنے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے آپ کو چھپا کر اور مطلب اس طرح کے کچھ کہتا ہے کہ نہیں یار بس ہم تو نارمل لوگ ہیں، بالکل بھی جھوٹ نہ کہیں اس کے اندر، بس یہ کوئی پوچھے ہوئے کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے کاروبار، بس اللہ کا بڑا شکر ہے یار، بس دعا کریں، آج کے حالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یوں آپ نے کہہ دیا حالات تو دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں وہ سمجھ جائے گا کہ تھوڑا شاید کرائسس میں ہے، کیسا ہے، لیکن آپ اگر نہیں بھی ہوں گے تو پھر اس کی کم از کم نظر نہیں لگے گی، ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ایسے ہی آپ کریں۔ کسی بھائی نے پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں اگر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لائے تو کیا ماں باپ کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ لاتے ہیں اور والدین کو پتہ نہ چلے، چپکے سے آپ اپنے کمرے میں لے جائیں اور بعد میں ان کو اطلاع نہ ملنے کا یقین بھی ہو، کہ جیسے بچے ہوتے ہیں بعض وقت بتا دیتے ہیں دادی آج ابو یہ لائے تھے، فلاں لائے تھے، اور تو اگر سامنے لے جائیں گے آپ ان کو نہیں دیں گے، دل آزاری ہوگی، آپ کھا لیں گے اور اطلاع مل گئی تب بھی دل آزاری ہوگی کہ ہمیں پوچھا تک نہیں، تو پھر تو یہ منع ہوگا، والدین کو آپ تھوڑا بہت ضرور دیں۔ لیکن اگر آپ حفاظت کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کوئی چیز لے آئے، تو ماں باپ کو دینا واجب نہیں ہوتا، ہمیشہ دینا واجب نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بیسٹ ہے کہ والدین کو بھی دے لیں۔ اب اس میں مسئلہ، ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں اور میں مسائل سنتا رہتا ہوں، یہ بڑے پرابلم ہوتا ہے، اگر آپ صرف والدین کو دیتے ہیں پھر وہ بھائی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں مسائل، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور دادا دادی کے پاس کوئی نانا نانی کے پاس چیز دیکھتے ہیں تو پھر وہ بچے مانگتے ہیں، وہ ہوتی ہے تھوڑی، پھر ماں باپ کہتے ہیں میں تھوڑا زیادہ لے آیا کرو، یہ اتنے سارے بچے ہیں، وہ پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ماں باپ کو اگر دل آزاری کا اندیشہ ہو تو احتیاط کریں، اور دل آزاری کا اندیشہ نہ ہو تو سامنے بھی آپ لے جا سکتے ہیں، نہ دیں، اور اگر دل آزاری کا اندیشہ ہے اور لیکن دینے کے اندر وہ آپ پورا نہیں کر سکیں گے تو پھر اس طرح آپ استعمال کریں کہ ان تک اطلاع نہ پہنچ پائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم میسیج میں ماشاءاللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ لکھ دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل آپ لکھ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید علیکم کا تلفظ لکھنے کے اندر نہیں ہوگا تو سلام نہ لکھا جائے، صرف سلام، تو بھائی کون سی چیز ایسی ہے؟ اگر محمد آپ لکھتے ہیں تو اس میں ہا کا تلفظ کون نکال رہا؟ محمد ہی کہے گا۔ اگر آپ اس میں قل لکھ دیں گے تو قل کا تلفظ کون کرتا ہے؟ کل ہی کہے گا۔ اس تلفظ کے اوپر نہیں جایا جاتا، اہل لسان جس طریقے سے لفظوں کو استعمال کر رہے ہوں ان کا اعتبار ہوتا ہے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ بالکل لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس وجہ سے پوچھ رہے ہوں کہ بعض اوقات میسیج ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا نام مٹانا لازم آئے گا، تو اس میں کوئی اگر آپ کا خدا نخواستہ توہین یا تحقیر کا ارادہ نہ ہو، بلا ارادہ جیسے اب آپ نے ان باکس خالی کرنا ہے، تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، بورڈ کے اوپر کتنی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، آیات لکھتے ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں، اللہ کے نام لکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کو مٹانا پڑتا ہے،
میں نے تو وائٹ بورڈ رکھا ہوا ہے، ویسے وہ چوک والا تو رکھا نہیں ہے، ورنہ اس کا چوک گرتا ہے زمین پہ، وہ مناسب نہیں ہوتا. وائٹ بورڈ مارکرز آپ یوز کریں، وہ بالکل کلین کر دیتا ہے، اور یہ مجبوری ہوتی ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کتنی میلز آپ کے پاس آتی ہیں، میلز کو ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اس میں کوئی شرعی لحاظ سے گرفت نہیں ہوگی. یہ فرماتے ہیں کہ میں یورپ کے انہوں نے پوچھا ہے میں یورپ میں ہوں تو وہاں کے ہوٹلز میں کام کرنا کیسا ہے، روم اٹینڈنٹ کا اور کلینر کا کام کرنا. وہ کہتے ہیں اس میں حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شراب منگا رہے ہیں، فلاں چیز تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، بہت سے اور بد نگاہی کے مسائل دیگر. یہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ لیکن میں صرف حلال کام ہی کرتا ہوں، میں حرام وہ دوسرا کوئی کر لیتا ہے میں نہیں کرتا ہوں، تو میرا یہ کرنا کیسا ہے. دیکھیں اگر کوئی اور جاب آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کی بہت ہی بڑی شرعی مجبوری ہے، جیسے کہ بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے سے مالی سپورٹ بالکل نہیں ہوتی، گورنمنٹ سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، اگر وہ پارٹ ٹائم جاب نہ کریں تو ان کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بالکل آپ دل میں کراہت رکھ کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرے کی چیز ہوتی ہے. بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، کیونکہ جو انگریزوں کے حال ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، بد نگاہیوں کے اندیشے، زنا کے اندیشے اور دیگر معاملات، اور پھر یہ کہ وہی شراب کا لانا لے جانا دیگر. اور جب آدمی مستقل اس طرح کے لوگوں کے درمیان رہتا ہے نا، تو یہ بالکل ایک فطری تقاضا ہے کہ ذہن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہن سے پاکیزگی نکل جاتی ہے اور فکر آخرت چلی جاتی ہے، دنیا کی طرف دل زیادہ مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی بڑی برکتیں بیان فرمائیں اور بری صحبت سے روکا ہے. تو یہ ایک بری صحبت ہوتی ہے، اگرچہ آپ کسی کے پاس مستقل بیٹھتے نہیں ہیں، لیکن مسلسل آنا جانا، ان کے غلط قسم کے معاملات، وہ ہر چیز آپ کے سامنے کر رہے ہوں گے، کپڑوں کے حال آپ کو پتہ ہے وہاں کی عورتوں کے کیا کیا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچا سکیں تو ٹھیک، ورنہ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ رسک نہ لیں، کوئی اور جگہ پر آپ اچھی نوکری تلاش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ہوٹل میں کام کر لیں، برتن دھونے کی کر لیں، ویٹر کی کر لیں، ویسی ہوٹلز کے اندر مل جاتی ہے جاب پارٹ ٹائم، تو وہاں پر آپ کر لیں. لیکن یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لیکن بہرحال حکم تو ظاہر کے اوپر ہی لگتا ہے کہ اگر آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت بس ضرور کیجیے گا. تو ایک ہم سے یہ کویسچن ہوا تھا کہ والدہ نے ان کو کسی کام سے منع کیا اور یہ بھول گئے تھے اس کو، اور وہ کام کر بیٹھے. جب والدہ کو پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوئیں، تو اب اس ناراضگی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ جب بڑے اس طرح کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کام آپ کے سپرد کرتے ہیں، ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ساسیں بعض اوقات کام کہتی ہیں، والدہ ایک پیپر کہیں پہ چپکا لیں کچن کے اندر ہی، جو بھی بات کہیں اس پہ فوراً اس کو لکھ لیا کریں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے آپ کی نگاہ پڑے گی. یا ایک چھوٹی ڈائری اپنی جیب میں رکھیں. بچوں سے میری گزارش ہے، والدہ نے والد نے کچھ کام کہا، کوئی امپورٹنٹ بات کہی، اس میں فوراً نوٹ کر لیجئے، اس کو وقتاً فوقتاً نکال کے پڑھتے رہیں. اس طرح کی غلط فہمیاں نہیں ہوتی اور بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں. لہٰذا فرض کر لیں بہرحال اگر آپ کی والدہ نے کام کہا تھا اور آپ نے نادانستہ طور پہ منع کیا تھا، لیکن آپ کر گئے، یا نہیں کرنے کا کہا تھا آپ نے نہیں کیا، اور والدہ کو اطلاع ملی ہے، تو آپ اگر بھولے سے آپ نے کیا تو آپ قابل گرفت نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن چونکہ والدہ کے قلب میں بدگمانی پیدا ہوئی، اور ان کا بدگمان ہونا تو ٹھیک تھا کیونکہ بظاہر آپ کا عمل ان کے سامنے آیا، تو آپ اپنی والدہ سے معافی مانگیں اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ میرا نافرمانی کے کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا، یہ جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا. اور آئندہ کے لیے پھر جو میں نے آپ کو مشورہ دیا اس کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ پائیں گے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری پاک آرمی کے لیے آپ بہت زیادہ دعائیں کریں، ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں جو سرحدوں پر بہت ہی خطرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں ہماری حفاظت کے لیے. جتنے بچے شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ فوج میں ہوں چاہے پولیس میں ہوں، ان کے لیے میری گزارش ہے جب آپ دعا کیا کریں نا تو 2 دعا کے جملے ان کے لیے بھی کر دیا کریں، ایصال ثواب کر دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.